السلام علیکم۔ ویسے تو آج میں اپنی ڈاکیومنٹری پروجیکٹ پہ ایڈیٹنگ کر رہی تھی، لیکن جیسے ایک نیوز پہنچی تو بہت زیادہ دکھ ہوا، ریئلی دل خون کے آنسو رو رہا ہے ابھی بھی وہ نیوز سن کے۔ تو سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس وائلنس کو روکا جا سکے اور ہماری بات بھی آگے تک پہنچ سکے اور اس بچی کو انصاف مل جائے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں جنرل ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ آئی سی یو میں سفید چادر میں لپٹی لگ بھگ 12 سالہ بچی لپٹی ہے۔ اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا، مگر جسم کے ساتھ جڑے طبی آلات اور مشینیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ دور ہی سے دیکھنے پر نظر آتا ہے کہ ان کے سر پر زخموں کے گہرے نشان ہیں، لیکن بیڈ کے دوسری طرف جا کر جب اس کے چہرے اور آنکھوں پر نظر پڑتی ہے تو جسم میں جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ چہرے پر آنکھوں کی جگہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے صرف 2 کالے گھڑے باقی ہیں۔ آنکھوں کے ارد گرد جلد پر پرانے زخموں کے نشان سوکھ چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا۔ کمسن بچی کے سر کے لگ بھگ 1/3 سے زیادہ حصے سے جلد غائب ہے اور سر کے دونوں اطراف چھوٹے چھوٹے سے گڑھے پڑے ہیں۔ اس بچی کی والدہ شمیم بی بی نے بتایا کہ چند روز قبل جب وہ رضوانہ کو اسلام آباد سے واپس سرگودا لا رہی تھیں تو بچی کے سر کے ان زخموں میں کیڑے موجود تھے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی انگلیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کے جسم پر ہاتھ لگانے سے اس کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ شمیم بی بی کہتی ہیں کہ واپسی کے سفر پر بس پر بیٹھے ان کی بچی صرف رو رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ گزشتہ 7 مہینے میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ شمیم بی بی، ان کے شوہر مہنگا خان اور خاندان کے چند دوسرے افراد لاہور جنرل ہسپتال کے سرجیکل وارڈ کے ایک پرائیویٹ کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اوپر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں سرگودا سے تعلق رکھنے والی رضوانہ ادویات کے زیر اثر ہے، بے سدھ پڑی ہیں۔ ان کے جسم کے ساتھ جڑی ایک مشین پر وہاں موجود نرسوں کی خاص نظر ہے۔ یہ مشین بتاتی ہے کہ ان کے جسم میں آکسیجن کا لیول کتنا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران کم از کم 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ رضوانہ کے جسم میں آکسیجن کی سطح، جسے سیچوریشن بھی کہا جاتا، وہ اس حد تک گر گئی کہ انہیں آکسیجن یعنی مصنوعی تنفس پر منتقل کرنا پڑا۔ اس کی وجہ ان کے پھیپھڑوں میں ہونے والا انفیکشن ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ انفیکشن ان زخموں سے آیا ہے جو رضوانہ کے سر، کمر، بازو، چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر موجود ہیں اور پرانے ہیں۔ ان زخموں میں انفیکشن ہوا جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے پورے جسم سے پھیل گیا، وہیں سے یہ ان کے اندرونی اعضاء اور پھیپھڑوں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ منگل کے روز ان کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ رضوانہ کی زندگی کے لیے آئندہ 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ لگ بھگ 12 سال کی چھوٹی سی عمر میں رضوانہ سرگودا میں اپنے گھر کو چھوڑ کر اسلام آباد کیسے پہنچی اور پھر اس حالت میں لاہور کے جنرل ہسپتال تک کیسے آئیں جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ دوسرے دن ہی انہوں نے میری بچی کو مارنا شروع کیا۔ شمیم بی بی کے 10 بچے ہیں، رضوانہ کا 5واں نمبر ہے۔ ان کا خاندان سرگودا شہر میں لاری اڈے کے قریب جناح کالونی میں رہائش پذیر ہے۔ وہ خود قریب واقع ایک گاؤں 88 چک میں ایک زمیندار کے گھر پر ملازمہ ہیں، جبکہ ان کے شوہر مہنگا خان مزدوری کرتے ہیں۔ بی بی سے بات کرتے ہوئے شمیم بی بی نے بتایا کہ لگ بھگ 7 ماہ قبل جس زمیندار کے گھر پر وہ کام کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک عزیز کو ملازمہ کی ضرورت ہے، وہ اچھے خاندان والے ہیں، تو تم اپنی چھوٹی بچی ان کو دے دو۔ اس نے کہا کہ بچی پڑھتی بھی رہے گی اور ساتھ گھر کا چھوٹا موٹا کام کاج بھی کر دیا کرے گی۔ شمیم بی بی نے بتایا کہ زمیندار کی بات پر اعتبار کر کے ان کے گھر والوں نے یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ کون اور کیسے لوگ ہیں۔ وہ زمیندار بھی بچی کو ہمارے پاس سے لے کر اسلام آباد گئے اور ان کے گھر چھوڑ آئے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ میری بچی کے ساتھ وہ اتنا ظلم کریں گے۔ جس دن وہ گئی دوسرے دن ہی انہوں نے میری بچی پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ شمیم بی بی نے بتایا کہ بچی کی ملازمت کے عوض زمیندار کی طرف سے ہر ماہ انہیں 10,000 روپے موصول ہو جاتے تھے۔ انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ بچی جن کے گھر کام کرتی ہے وہ ایک جج ہیں۔ یہ سوال سن کر شمیم بی بی، جو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھیں، نڈھال ہو کر نیچے بیٹھ گئیں
اور دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگیں۔ ساتھ کھڑے ان کے شوہر مہنگا خان ان کو دلاسا دیتے رہے۔ شمیم بی بی نے کچھ سنبھلنے پر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ وہ کہتی ہیں ان کی کبھی کبھار اپنی بچی سے فون پر بات ہو جاتی تھی، لیکن بہت مختصر۔ باجی کہتی تھیں کہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ورنہ بچی گھر جانے کی ضد کرنے لگتی ہے۔ شمیم بی بی نے بتایا کہ رضوانہ فون پر ان سے واپس گھر آنے کا کہتی تھیں۔ یہ بات بتا کر وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگیں۔ وہ کہتی ہیں چند روز قبل اسی زمیندار نے انہیں فون پر اطلاع دی کہ اسلام آباد میں ان کے عزیز کہہ رہے ہیں کہ بچی کام کاج نہیں کرتی، اس کو واپس لے جاؤ۔ رضوانہ کو لینے کے لیے اس کی والدہ سرگودھا سے ایک نجی بس سروس کی بس پر سوار ہو کر اسلام آباد پہنچی۔ زمیندار نے انہیں بس اسٹینڈ پر ہی رکنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ بچی وہیں پہنچ جائے گی۔ شمیم بی بی نے بتایا کہ انہیں بس اڈے پر انتظار کرتے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تو انہوں نے زمیندار سے رابطہ کیا۔ زمیندار نے پھر کہا کہ وہیں رکیں، بچی پہنچنے والی ہے۔ وہ کہتی ہیں لگ بھگ 4 گھنٹے بس اسٹینڈ پر انتظار کرنے کے بعد ایک گاڑی وہاں آئی۔ اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا۔ ان کی بچی رضوانہ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ ان کا چہرہ دوپٹے سے اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ صرف ناک اور منہ ہلکا سا نظر آ رہا تھا۔ گردن اور سر کو خاص طور پر دوپٹے میں لپیٹا گیا تھا۔ باجی بھی ساتھ تھیں۔ انہوں نے وہیں بچی کو نیچے اتارا اور مجھے کہا یہ پکڑو اپنا گند۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی بھگا کر نکل گئیں۔ نم آنکھوں سے شمیم بی بی نے بات جاری رکھی۔ میں نے جب رضوانہ کو بازو سے پکڑا تو درد سے اس کی چیخ نکل گئی۔ میں سمجھی باجی نے مارا ہوگا، کام جو نہیں کر رہی تھی۔ لیکن پھر انہوں نے رضوانہ کے سر اور چہرے سے دوپٹہ ہٹانا شروع کیا۔ اس کے سر اور آنکھوں کی حالت دیکھ کر میری آہیں نکل گئیں۔ رضوانہ نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا امی باجی نے مجھے بہت مارا ہے۔ شمیم بی بی کہتی ہیں کہ ان کی بچی کے زخموں سے بدبو آ رہی تھی، ان میں کیڑے چل رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں بس اسٹینڈ پر لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی رو رہی تھی اور وہ اپنی چھاتی پیٹ رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ بس اسٹینڈ پر موجود لوگوں نے ان کی مدد کی اور رضوانہ کو اٹھا کر ایک جگہ بٹھایا۔ پہلے انہوں نے ٹیکسی لے کر واپس سرگودھا کی طرف جانے کا سوچا، لیکن ٹیکسی والے جتنا کرایہ مانگ رہے تھے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ انہیں وہیں سے واپسی کی بس کا ٹکٹ لیا۔ لوگوں نے ان کی بچی کو اٹھا کر بس میں سوار کیا اور وہ انہیں لے کر واپس سرگودھا چل پڑیں۔ شمیم بی بی کہتی ہیں ان کی بیٹی میں چلنے یا کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ صرف رو رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ امی باجی نے مجھے دوسرے دن ہی مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھیں صفائی ٹھیک نہیں ہوئی۔ شمیم بی بی کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی تو کام کیسے کر لیتی تھی۔ اس نے کہا امی باجی جب میرے کمر پر زخم پر مارتی تھیں تو میں خود بخود آگے چل پڑتی تھی۔ یہ بتاتے ہوئے شمیم بی بی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا میری انگلیاں دیکھو۔ باجی یوں انگلیاں پھنسا کر پیچھے کو موڑتی تھیں۔ باجی کے اتنے بڑے بڑے ناخن تھے جو وہ میری آنکھوں میں گھسیٹ دیتی تھیں۔ شمیم بی بی کہتی ہیں اس وقت رضوانہ کی آنکھوں اور انگلیوں کی حالت دیکھ کر خوف آتا تھا۔ رضوانہ نے انہیں بتایا کہ زخمی حالت میں بھی وہ ان کو کوئی دوائی نہیں دیتی تھی بلکہ مارتی تھی اور گھر کے اندر بھی سونے نہیں دیتی تھیں۔ وہ باہر لان میں سوتی تھی جہاں کئی مرتبہ وہ بارش میں بھی بھیگ گئیں اور شدید گرمی کے باوجود بھی بغیر پنکھے کے۔ شمیم بی بی نے بتایا کہ جب بس میں وہ اسلام آباد سے واپس سرگودھا کی طرف جا رہی تھیں، اس میں 3 ڈاکٹرز بھی سوار تھے جن میں 2 خواتین تھیں۔ انہوں نے رضوانہ کی حالت دیکھی تو شمیم اور ان کی بچی کے پاس آ گئے۔ وہ کہتی ہیں ڈاکٹروں نے جب بچی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ انہوں نے بچی کو درد کم کرنے کی گولیاں دیں لیکن اس کا درد کم نہیں ہوا۔ راستے میں ریسٹ ایریا میں بس رکی تو وہاں ڈاکٹروں کی مدد سے بچی کو ابتدائی طبی امداد بھی دی گئی۔ ان ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بچی کو فوری یہیں کسی ہسپتال میں لے جاؤ ورنہ یہ مر جائے گی، لیکن میں نے کہا مجھے اب بس کسی طرح میرے گھر پہنچا دو، میں اپنی بچی کو گھر لے جاؤں گی۔ شمیم بی بی نے بتایا کہ انہی 3 ڈاکٹروں نے سرگودھا میں ٹیلی فون پر اطلاع دے کر ایمبولینس کا بندوبست کر لیا تھا۔ جب بس سرگودھا میں اسٹینڈ پر پہنچی تو ایمبولینس پہلے سے وہاں کھڑی تھی۔ اس پر رضوانہ کو فوری طور پر DHQ ہسپتال سرگودھا لے جایا گیا۔
وہ ایک رات وہاں پر رکی اور اگلے روز ڈاکٹروں کی ہدایت پر انہیں لاہور میں جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی میں بھجوا دیا گیا۔ شمیم بی بی کہتی ہیں اس وقت تک یہ خبر مقامی ذرائع ابلاغ پر سامنے آ چکی تھی کہ ایک جج کی بیوی نے کمسن بچی پر تشدد کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد حکومت نے خود سے بچی کے علاج کا ذمہ اٹھایا۔ سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ پر خبر پھیلنے کے بعد اسلام آباد میں پولیس نے جج کی اہلیہ کے خلاف کمسن بچی پر تشدد کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے، تاہم وہ عدالت سے 7 اگست تک ضمانت حاصل کر چکی ہیں۔ پتہ کہ اب بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتے، کیونکہ یہ وائلنس اتنے سالوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم طیبہ کا بھی کیس ہم سب کے سامنے آیا تھا، لیکن ابھی بھی یہ رکے نہیں ہیں۔ تو ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو زندگی سے تندرستی شفا دے اور اسے انصاف دلائے، اور جس نے بھی ان پہ یہ تشدد کیا ہے وہ جلد سے جلد پکڑے جائیں اور وہ رہا نہ ہوں، کیونکہ یہاں پہ نا بہت امیر اور غریب میں فرق سمجھا جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو نا تکبر سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ہماری دعا ہے کہ آئندہ بالکل بھی اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ تو میری آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ پلیز لاسٹ میں دوسرے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھا کریں، اپنے دل کو نرم رکھا کریں سب کے لیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔